بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم لوگ بہت سارا مال و دولت اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک حد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور دیوار بنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک سکیں؟ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، بس تم میری فزیکل مدد کرو، یعنی کہ جسمانی طور پر۔ بس پھر کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ مل کر ان سبھی لوگوں نے اور حضرت ذوالقرنین کی فوج نے وہ دیوار بنانا شروع کر دی۔ یہ دیوار دراصل لوہے اور تانبے کو پگھلا کر بنائی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی دیوار تھی کہ جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار یاجوج ماجوج اسی دیوار کے پیچھے قائد ہیں، اور تب تک رہیں گے کہ جب تک یہ دیوار ٹوٹ نہیں جاتی، اور یقینی طور پر یہ دیوار ایک نہ ایک دن ٹوٹنا بھی ضرور ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ پوری کی پوری خونخوار اور ظالم قوم سارا دن اس دیوار کی بنیادوں کو کھودنے کی کوشش کرتی ہے، اور شام تک جب یہ زیادہ تر کام کر چکے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ اب ہم بچا ہوا کام صبح کو کریں گے، مگر انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب اگلے دن جب یہ صبح میں پلٹتے ہیں تو وہ دیوار بالکل اسی حالت میں موجود ہوتی ہے کہ جس حالت میں انہوں نے اس کو کھودنا شروع کیا تھا، یعنی پھر سے مضبوط اور بالکل سلامت ہو جاتی ہے۔ مگر دوستوں، قیامت سے پہلے وہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب یہ شام میں لوٹتے وقت انشاءاللہ بھی کہہ دیں گے، اور انشاءاللہ کی برکت سے ہی جب یہ اگلے دن آئیں گے تو ان کی دیوار بالکل اتنی ہی کھودی ہوئی ملے گی جتنی یہ کھودی ہوئی چھوڑ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے اس دیوار میں چھید ہو جائے گی اور یہ لوگ پوری طرح سے باہر آ جائیں گے۔ باہر آتے ہی یہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، یعنی ساری ندیوں کو سکھا کر دیں گے۔ دوستوں، اب اگر بات کریں سب سے بڑے سوال کے بارے میں، کیا آخر یاجوج ماجوج کی وہ دیوار آج کے دور میں کہاں ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بارے میں بڑے بڑے سائنسداں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر مولانا ابوالکلام آزاد اور ان جیسے کچھ بڑے سائنسداں نے اپنی ریسرچ کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ دراصل جس جگہ پر حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی وہ دیوار بنائی تھی وہ دراصل آج کے دور کا دربند کا وہ علاقہ تھا کہ جو آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں موجود ہے۔ ان لوگوں کی ریسرچ کے مطابق اس علاقے میں سب سے پہلے حضرت ذوالقرنین نے ایک قلعہ بنوایا تھا، اور پھر اس قلعے کی دیواروں کو ہی لوہے اور تانبے سے پگھلا کر بنایا تھا تاکہ آس پاس کی ان سبھی قوموں کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچایا جا سکے کہ جن قوموں نے حضرت ذوالقرنین سے اپنی حفاظت کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، ان لوگوں کے مطابق وہاں پر آج تک نہ صرف اس قلعے کے نشان موجود ہیں بلکہ دیواروں کے نشان بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ قرآن میں بھی یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن پائی جاتی ہے اس انفارمیشن سے بھی یہ لوکیشن کافی حد تک میچ کرتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کی لوکیشن سے ریلیٹڈ یہ نظریہ رکھنے والے لوگ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل ان کو قید کرنے کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، مگر پھر بعد میں یاجوج ماجوج کی قوم میں خضر نام کا ایک بادشاہ پیدا ہوا جس نے نہ صرف خود یہودی مذہب کو قبول کر لیا تھا بلکہ اپنے قوم یعنی یاجوج ماجوج کو بھی یہودی بنا دیا تھا، اور آج کے دور میں جتنے بھی دنیا میں یہودی پائے جاتے ہیں وہ دراصل یاجوج ماجوج کی ہی نسل سے ہیں۔ ثبوت کے طور پر یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیونکہ یہودی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی نیا انسان کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہودی تو دراصل ایک نسل ہے کہ جس کا شجر اوپر جا کر نبیوں سے مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اصل میں تاریخی طور پر یہودی گندمی کلر کے ہوتے تھے، مگر آج کے دور کے جو یہودی ہیں وہ دراصل گورے چٹے ہیں جو عام طور پر ترک نسل کے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنے ریسرچ کو اور بھی زیادہ پکا ثابت کرنے کے لیے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ حد سے زیادہ قریب آ چکا ہے،
اور آج ان لوگوں نے اپنی دیوار پر اتنا بڑا سوراخ کر لیا ہے، یعنی ان لوگوں کے مطابق اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل ان لوگوں نے اپنی دیوار سے نکلنے کا راستہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہی ڈھونڈ لیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فوجیں اس علاقے میں آ کر یاجوج ماجوج سے جنگیں بھی کر رہی تھی۔ مسلم فوجوں جاری ہے پارٹ 4 میں انشاءاللہ جلد۔